فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 5 ہے اور فعل ماضی عربی میں جو ورب ہے، جو افعال ہے، اس میں سب سے پہلا جو سکھایا جاتا ہے وہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کا جو پہلا لیسن ہے وہ گزشتہ روز ہو چکا ہے، جو ہماری آخری کلاس تھرسڈے کو ہوئی تھی اس میں ہو چکا ہے، اور آج مزید ہم اس کی پریکٹس کریں گے، مزید وکیبز شامل کریں گے، مزید افعال شامل کریں گے، اس کے معنی سیکھیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ جو آپ نے پچھلا لیسن پڑھا تھا اس حوالے سے کچھ اسائنمنٹ آپ کو دیا گیا تھا، اس پر اگر کچھ کام کیا ہے تو کچھ اس پہ بات کر لیتے ہیں، یا یوں کر لیتے ہیں کہ اس پر آخر میں بات کر لیں، جیسا آپ فرمائیں۔ یا شفیق صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اب پڑھا دیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا پڑھا دیں کہ پچھلا بھی کور ہو جائے۔ چلیں جناب، ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ کچھ ایسا چلتے ہیں کہ پیچھے جو پڑھا ہے وہ بھی کور ہو جائے۔ تو ہم نے جو پہلا لیسن پڑھا تھا اس میں یہاں لکھا تھا فعل ثلاثی مجرد باب فتح یفتح۔ فتح یفتح کا مطلب یہ تھا کہ بعث یبعث، فتح یفتح، اس کے فعل ماضی کے اوپر تینوں کلمات پر زبر آ رہا تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ اس سے اگلا باب ہے، وہ ہے نصر ینصر۔ بالکل ویسا ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کے فعل مضارع کی شکل تھوڑی سی مختلف ہے، فعل ماضی وہی ہے۔ اور ابھی ہم چونکہ فعل ماضی پڑھ رہے ہیں لہٰذا ذہن پہ بہت زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا باب فتح پڑھا ہے ویسا ہی باب نصر ہے۔ نصر ینصر، نصر یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ فارم ہے، اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ انصر آپ مدد کرو، یہ آرڈر ہے، کمانڈ ہے۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، اور نصر مدد۔ تو یہ 5 یا 6 کالم ہیں۔ اس میں جو پہلا کالم ہے رائٹ ہینڈ سے اگر شروع کریں تو وہ فعل ماضی کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کا جو سیکنڈ کالم، تھرڈ کالم جو ہے وہ فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، کسی کام کے لیے کمانڈ دی جا رہی ہے، اور جو چوتھا کالم ہے ناصرن، یہ اس میں فاعل ہے، سبجیکٹ، کام کرنے والا، ناصرن مدد کرنے والا، بالغن پہنچنے والا، باسطن پھیلانے والا، تارکن چھوڑنے والا، حاشرن جمع کرنے والا، حاکمن فیصلہ کرنے والا، خارجن نکلنے والا، خالدن ہمیشہ رہنے والا، خالقن کریٹ کرنے والا، داخلن داخل ہونے والا۔ تو جو یہ وزن ہے فاعلن، ناصرن، بالغن، باسطن، تارکن، یہ جو شیپ ہے، یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ وزن ہے، یہ کام کرنے والا۔ ذاکرن ذکر کرنے والا، ساجدن سجدہ کرنے والا۔ کہیں کہیں اس کا جو شیپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، جیسے پورے پیج میں ایک جگہ جا کے چینج ہو گیا کہ یہ بلکہ وہی ہے رازقن، رازقن رزق دینے والا، یہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ رزاق کا تو مطلب ہو جائے گا بہت زیادہ رزق دینے والا۔ تو اس سے اگلا جو کالم ہے وہ مفعول ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو ایک ہی جیسے 5 لفظ لکھے ہیں یہ کیا ہے۔ تو سبجیکٹ کے بعد جو اگلا کالم ہے وہ آبجیکٹ کا ہے، منصورن، اور آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پر کام ہو۔ تو منصورن وہ پرسن، وہ آدمی جس کی مدد کی جائے، اور مبلوغن پہنچا گیا یا پہنچایا گیا، متروکن جس کو چھوڑ دیا گیا، مبسوطن جس کو پھیلایا گیا، محشورن جس کو جمع کیا گیا، محکومن جس پر فیصلہ کیا گیا، مخروج جس کو نکالا گیا۔ تو یہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، سوری۔ اور اس کے بعد جو آخری کالم ہے وہ وربل ناؤن کا ہے، جس کو اردو میں یا عربی میں مصدر کہتے ہیں، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، مدد کرنا، آنا جانا، چھوڑنا، چلنا پھرنا، جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ تو اس میں نصرن مدد کرنا، بلوغن پہنچانا، بستن پھیلانا، ترکن چھوڑنا، حشرن جمع کرنا، حکمن فیصلہ کرنا، خروجن نکلنا، ٹو کم آؤٹ، خلود ٹو لیو فار ایور ہمیشہ رہنا، خلقن کریٹ کرنا، دخول کا مطلب ہے انٹر کرنا، اور ذکرن
याद करना, रिज़्क़ुन प्रोवाइड करना, और सुजूद उनका मतलब है सजदा करना। तो ये आपने समझ लिया। पहली जो लाइन है वो माजी, दूसरी लाइन मुजारे, मुजारे का मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर, तीसरी लाइन फ़ेल अमर है, इसके बाद वाली लाइन इसमें फ़ाइल है, इसके बाद वाली इसमें मफ़ऊल है, और इसके बाद वाली लाइन जो है ये क्या है जनाब? तो ये है मस्दर वर्बल नाउन। तो आज जो हम काम करेंगे वो ये कि इन 2 पेजेस में, पेज नंबर 2 और 3, इसमें जितने भी अल्फाज आए हैं उनके मानी हम याद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे, और फिर कुरान पाक की आयतों को देखेंगे कि कुरान पाक की आयतों में इनका इस्तेमाल कैसे है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कैसे है, उस पर भी बात करेंगे। जी, कोई सवाल है यहाँ तक? आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, जो है जैसे हमारी क्लास में जो शामिल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉसिबल हो तो अपनी वीडियो ज़रूर खुली रखें। उससे क्या है कि कम्युनिकेशन करना आसान होता है, और ये भी रहता है कि आप पूरी क्लास में कंसंट्रेशन के साथ मौजूद हैं। आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी, थोड़ी देर दिल लगा, फिर माइनस हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए एग्ज़िट हो गए, फिर थोड़ा फ़ोन सुन लिया। तो इस तरह आपका जो ये टाइम भी निकल जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए 1 घंटा दे रहे हैं तो फिर इसको प्रॉपर 1 घंटा दें। तो जिनके लिए पॉसिबल हो वो ज़रूर अपनी वीडियो खुली रखें। चलें, तो फिर हम आते हैं सबसे पहला लफ्ज़ नसरा। नसरा का माना है उसने मदद की। इसका टेबल कैसे बनेगा? इसका टेबल इस तरह बनेगा जनाब, आपके सामने है स्क्रीन पर। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। नसरा, नसरू, नसरा सॉरी नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना। अब इस पे पहले हम पढ़ चुके हैं फतहा, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतुम, फतहतु, फतहना। अगर आपको ये शेप याद है तो आप कोई भी लफ्ज़ से बना सकते हैं। जैसे कि आप बना सकते हैं किससे? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमने पिछली क्लास में बाब फ़तह यफ़्तहू को पढ़ा, और आज हम जो पढ़ेंगे वो है बाब नसर यंसुरू। अब जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो ये तफसील सुनने से रह गए कि ये जो 5 कॉलम है, मैं एक बार दोहरा देता हूँ जल्दी से कि ये 5 कॉलम क्या है। पहला जो कॉलम है वो फ़ेल माज़ी है, पास्ट फॉर्म है। सेकंड कॉलम जो है आपकी बुक में ये प्रेज़ेंट और फ्यूचर का कॉलम है, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। इसको कहते हैं फ़ेल मुदारिअ। मुदारिअ, मुदारिअ का मतलब है प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। तो पहला जो कॉलम पास्ट, दूसरा प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर, तीसरा जो कॉलम है वो कमांड है, फ़ेल अमर जिसको बोलते हैं, किसी काम का हुक्म देना, कोई कमांड पास करना। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो इसमें फ़ाइल है, सब्जेक्ट, काम करने वाला, और उसके बाद वाला जो कॉलम है वो है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नासिरुन जहाँ लिखा हुआ है, ये देखें नासिरुन, ये चौथे कॉलम में लिखा है नासिरुन, इसका मतलब है मदद करने वाला। तो ये नासिरुन के शेप पर जो भी आएगा उसका मतलब है काम करने वाला। नासिरुन मदद करने वाला, तारिकुन छोड़ने वाला, क्योंकि तर्क का मतलब होता है छोड़ना। बोलते हैं ना मैंने ये आदत तर्क कर दी, मैंने सिगरेट पीना तर्क कर दी। तो तारिकुन छोड़ने वाला। हाशिरुन, हशर नशर जमा करना, गैदर करना, तो हाशिरुन गैदर करने वाला, जमा करने वाला। हाकिमुन फैसला करने वाला। खारिजुन निकलने वाला। खालिदुन, क्योंकि खुलूद का मतलब है टू लीव फॉर एवर, हमेशा रहने वाला, तो खालिद हमेशा रहने वाला। खालिकुन क्रिएट करने वाला, बनाने वाला। साजिदुन सजदा करने वाला। तो इस साउंड पर जो भी आएगा उसका माना है काम करने वाला।
اس کے بعد والا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے اسم مفعول کا، جس پر کام ہوا، منصور جس کی مدد ہوئی، مخلود جو ہمیشہ رہا، مسجود جس کو سجدہ کیا گیا۔ مجھے بتائیے مسجود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مسجود اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ اور ساجد کون ہے؟ ساجد ہم۔ ساجد ہم ہے، سجدہ کرنے والا، مسجود جس کو سجدہ کیا گیا۔ اور رازق کون ہے؟ رازق رزق دینے والا۔ رازق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مرزوق کون ہے؟ مرزوق ہم ہو گئے۔ تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ مرزوق ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مخلوق کون ہے؟ مخلوق ہم ہیں۔ ہم سب ہیں جو، تو یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ تو خیر ہمارا جو چیپٹر ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ فعل ماضی ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں ہی پڑھا تھا، اور آج مزید ہم نے کچھ اس میں الفاظ شامل کیے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے نصرہ۔ نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد، جیسے نصر من اللہ وفتح قریب، تو نصرہ مینس مدد، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، جمع ہو گیا۔ یہ واو جو ہے نصرہ کے بعد جو واو لگی ہے، یہ واو جمع کی ہے۔ تو نصرہ ایک آدمی نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی۔ اب اس کے بعد ہم تھرڈ پرسن سے آگے سیکنڈ پرسن، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتا نصرتم۔ اس کو کیسے یاد رکھیں؟ تو آپ نے پہلے دن ایک لیسن پڑھا تھا، اس میں تھا انتا انتم، انتا انتم، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے نصرتا نصرتم، نصرتا نصرتم، نصرتا آپ نے مدد کی، فتحتا آپ نے کھولا، ضربتا آپ نے مارا، سمعتا آپ نے سنا، ترکتا آپ نے چھوڑا۔ جو بھی آخر میں تا زبر تا ہے تو وہ ہوگا آپ کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اور نصرتم تم سب نے مدد کی، سمعتم تم سب نے سنا، فتحتم تم سب نے کھولا، ضربتم تم سب نے مارا۔ یہ جو بھی لفظ لگے گا، ترکتم تم سب نے چھوڑا، تو آپ کوئی بھی لفظ لے لیں گے، اگر وہ اس وزن پر اور اس ساؤنڈ پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب نے یہ کام کیا، فعل ماضی، یہ کام آپ نے کر لیا، گزر چکا۔ اور اس کے بعد آخری والے جو دو شیپ ہیں میں چاہوں گا وہ بھی آپ یاد کر لیں، وہ ہے نصرتو نصرنا۔ نصرتو، نصرتو کا اشارہ یہ ہے، نصرتو نصرنا، نصرتو نصرنا، نصرتو نصرنا، میں نے مدد کی، ہم سب نے مدد کی۔ تو نصر نصرو، نصر نصرو، اس کے بعد نصرتا نصرتم، نصرتا نصرتم، اور پھر نصرتو نصرنا، نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اب میں ایک ایک لفظ وہاں سے لیتا جاتا ہوں اور آپ اس میں سناتے جائیں گے مجھے۔ تو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں، اچھا آج جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے نصر ینصرو والی فیملی کے ہیں۔ جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے وہ تھے فتح یفتح والی فیملی۔ کیا فرق ہے؟ فتح یفتح، تو اس کا جو سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہے اس پر زبر تھا، یہاں صاد کے اوپر پیش ہے نا، وہاں زبر تھا یفتح، جس کی وجہ سے اس کی پوری لائن میں ہر لفظ پر زبر تھا۔ میں آپ کو بک کھول کے دکھاتا ہوں تو آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے گا کہ فتح اور نصرہ میں کیا فرق ہے۔ فتح اور نصرہ یہ سمجھیں کہ فیملی کے سر نیم ہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ میں آپ کو فتح کی بھی کبھی پیج دکھاتا ہوں اور نصرہ کا بھی پیج دکھاتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف زبر زیر کے لحاظ سے، ایک اعراب کے لحاظ سے ایک فیملی بن گئی ہے۔ فیملی کس طرح بن گئی کہ جناب وہ اس طرح بن گئی کہ جس کے فعل مضارع کی شکل ایسی تھی، یفعلو، یبعثو، یجعلو، یجمعو، یذهبو، تو یہ سارے ساؤنڈ ہیں یفتحو والے۔ تو ایک سرنیم ہو گیا اور پھر فتح یفتحو یہ سرنیم بن گیا، اور جو اس کے اندر جتنے بھی آ رہے ہیں، یعنی فتح یفتحو کے فیملی میں آنے سے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں ہے، صرف پڑھنے میں جو ایک ساؤنڈ ہے وہ فتح یفتحو والا ہے، بس اس کا معنی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ معنی اور اس کے میننگز وہی ہیں جو اس کے ہیں۔ ذہب یذہبو کا مطلب جانا تو جانا، لیکن یہ یذہبو میں آپ سے پوچھوں کہ کس
کس وزن پر ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ فتح یفتحو کے وزن پر ہے. یرفعو یسحرو یہ ہو گیا فتح یفتح. آج جو ہم فیملی پڑھ رہے ہیں یا جو ہم باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے نصر ینصرو. اس کے دونوں لاسٹ میں پیش ہیں. اس سے پہلے والے میں دونوں لاسٹ میں پیش نہیں تھے بلکہ ایک پہ زبر تھا ایک پہ پیش تھا. سیکنڈ لاسٹ کلمے پر زبر تھا. یہاں سیکنڈ لاسٹ کلمے پر پیش ہے. یہ باب الگ ہو گیا. کس لحاظ سے؟ پڑھنے کے لحاظ سے الگ ہو گیا. تو اب آج جتنے بھی ہم پڑھیں گے تو وہ اس کا جو سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہوگا. ینصرو، یبلغو، یبسطو، یترکو، یحشرو، یحکمو، یخرجو، یخلدو، یخلقو، یہ سارے وہ ہیں. لیکن فعل مضارع تو ہمارا سبجیکٹ آج کے لیے ہے ہی نہیں. ہم تو ماضی پڑھ رہے ہیں تو ماضی پر ہی آ جاتے ہیں جناب. ہم نے ماضی میں نصرہ کی میں نے سنا دی، بلغہ کی آپ سنائیں، پھر آپ بسطہ کی سنائیں، پھر ترکہ سے سنائیں، پھر حشرہ سے سنائیں، پھر حکمہ سے سنائیں. پھر ہم انہی الفاظ کو قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہے. جی کیسر بھائی سے شروع کرتے ہیں. کیسر بھائی کیا سنائیں گے؟ آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ کیسر بھائی کی آواز شفیق صاحب آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے چلیں بھی شفیق صاحب آپ بھی سنائیں گے. تو وہ ٹیبل آپ کے سامنے کروں یا آپ سنا دیں گے؟ آپ کو مائک انمیوٹ کرنا پڑے گا. سنائیے. بلغا، بلغو، بلغتا، بلغتم، بلغتو، بلغنا. بہت خوب ماشاءاللہ. ایک آپ مجھے خرجہ سے بھی سنا دیں. خراجا، خراجو، خرجتا، خرجتم، خرجتو، خرجنا. خرجتو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں باہر نکلا یا میں نے باہر میں نکلا. باہر نکلا. نہیں میں باہر نکلا، بالکل صحیح ہے. خرجتو میں باہر نکلا. خرجتو میں باہر نکلا. خلقہ سے بھی سنا دیں. آپ بھی سنا دیں پھر میں نیکسٹ کے پاس جاتا ہوں. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتم، خلقتو، خلقنا. خلقنا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب نے پیدا کیا. ہم سب نے پیدا کیا. بہت خوب ماشاءاللہ. جی عبد الغفار بھائی آپ سنائیے دخلہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا. بہت خوب ماشاءاللہ. دخلہ اور دخلو کا کیا مطلب ہے؟ دخلو، دخلا اور دخلو. دخلا اس نے داخل ہوا، دخلو وہ سب داخل ہوئے. دخلہ وہ داخل ہوا، وہ انٹر ہوا. دخلو وہ سب داخل ہوئے یا انٹر ہوئے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آفتاب بھائی ذکرہ سے سنائیے. آفتاب صاحب، آفتاب رضا. نہیں تو پھر عبداللہ اویس اظہر صابری. جی آپ سنائیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنا سکیں گے تو. ادروائز معذرت، ایکچولی آج میری فرسٹ کلاس ہے تو اوکے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ نے آج ہمیں اسٹارٹ سے جوائن کیا ہے جی، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں جو بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا پک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نوید آپ سنائیے. ذکرہ، 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 ذکرو، ذکرتا، ذکرتم، ذکرتو، ذکرنا. اچھا عبداللہ بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ سب کیا سنا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک ٹیبل ہے، تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کا. یہ وہ سنا رہے ہیں اور وکیب لے رہے ہیں اس بک میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے انہوں نے ورب اٹھایا اور اس ٹیبل پہ ہمیں سنایا. یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے. ٹیبل بنا ہوا ہے نصر ینصرو سے. اس کے جو اسٹارٹ کے دو ہیں وہ تھرڈ پرسن ہے، اس کے بعد سیکنڈ پرسن، اس کے بعد فرسٹ پرسن. تو نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، تو یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، پھر تھرڈ پرسن پلورل ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن سنگولر، اس طرح آگے. تو یہ وکیب چینج کرتے جا رہے ہیں، شیپ یہی ہے. یہ سنا رہے ہیں. جی کیسر بھائی سنائیے. ٹیکسٹ مل سکتے ہیں مطلب یہ جو پریزنٹیشن بالکل یہ جتنی بھی کلاسیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ ہیں، وہ آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. اور اس کے علاوہ جتنی سلائیڈز بنی ہیں ہر کلاس کی ایک الگ الگ سلائیڈ ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی کیسر بھائی سنائیے. آواز نہیں آ رہی. چلے کوئی بات نہیں. زوم یوزر میں کون ہے؟ کوئی سنانے والے ہیں؟ نام ظاہر نہیں ہے. یہ بلال. جی بلال بھائی آپ سنائیے. آپ سنائیے صدقہ سے. صدقہ
सदका का क्या मतलब है? सदका उसने सदका किया। नहीं नहीं नहीं, देखें इसकी लाइन में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर लूं, सॉरी। नहीं, जूम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, सच बोलना। सच्चा, वो सच, उसने सच बोला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, या वो सदका सच्चा उसने है? सच बोला। नहीं नहीं, सदका उसने सच बोला, क्योंकि सदका वो उसने सच सच्चा है अगर मैं करूंगा तो ये तो क्वालिटी बन जाएगी ना। मुझे ऐसा जुमला कहना है कि जो पास्ट फॉर्म हो, सदका उसने सच बोला। सच बोला। ओके, सदका, सदकू। साथ में उर्दू उसकी ट्रांसलेट करनी है या उर्दू भी सिर्फ करते जाएं उर्दू ओके। ट्रांसलेशन करते। सदका उसने सच कहा, सच बोला। सदकू उन सब ने सच कहा, सच बोला। सही है। सदका, सदकता, उसने, आपने सच बोला। बिल्कुल सही। तुम सब ने, आप सब ने सच बोला। सही है। सदकता, मैंने सदकतू, मैंने सच बोला। सदकना, हम सब ने सच बोला। बहुत बहुत खूब, माशाल्लाह जी। फराज भाई आप बताइए, सजदा से, सजदा का मतलब है सजदा करना। फराज भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई किसी और को बोल देगा, मेरी तो थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। चलें आप शामिल हैं, बहुत खूब जी। आफ्ताब भाई बताइए सजदा से। सजदू, सदकता, सजदता, क्या खा रहा है? सजदतुम, सजदता, सजदना। सजदतू, सजदना, आखिर वाला सेकंड लास्ट जो है वो सजदतू। जो काम मैंने किया है उसमें आएगा सजदतू, नसरतू। ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले थर्ड पर्सन के हैं सिंगुलर, एक तो वाहिद है एक जमा है, एक वाहिद एक जमा, एक वाहिद एक जमा। सबसे पहले है गायब के लोग जिनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। कोई मैं लफ्ज चेंज कर लेता हूँ, नसरा की जगह मैं ले लेता हूँ शकरा। शकरा का मतलब है शुक्र करना। तो शकरा उसने शुक्र किया, शकरू उन सब ने शुक्र किया। मैंने ये इशारे इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर मैं उर्दू ट्रांसलेशन ना भी पढ़ रहा हूं तो मेरे हाथ का जो इशारा है वो बता रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे माइंड में वही चल रहा हो जो मैं इशारा कर रहा हूं। तो जब मैं कह रहा हूं शकरा और एक सिंगल फिंगर बाहर की तरफ इशारा कर रहा हूं तो मतलब वो मैं नहीं हूं, वो आप नहीं हो, वो कोई बाहर का बंदा है, वो थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है। तो शकरा, शकरू उन सब ने शुक्र किया। तो अब मेरी उंगलियां जो है वो 4 हो गई, इसका मतलब वो जमा है और मैं नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई बाहर का आदमी है। शकरता, आपने शुक्र किया। तो जो जो इशारा है वो सामने की तरफ है और एक शख्स के लिए। शकर तुम, आप सब ने शुक्र किया। ये हो गया, इस इशारा बता रहा है इसका मतलब। शकर तू, मैंने शुक्र किया। शकर ना, हम सब ने शुक्र किया। अब अगर मैं ट्रांसलेशन नहीं भी कह रहा तो मेरे हाथ के इशारे तर्जुमा कर रहे हैं। शकरा, शकरू, शकरता, शकर तुम, शकर तू, शकरना। मैं सिर्फ इशारा करता हूं, आप लफ्ज शकरा से बताइए यहाँ कौन सा लफ्ज होना चाहिए। शकरना, सिंगल है। शकरतू, शकर तू। अब बताइए। शकरना, शकरता। बहुत खूब, बिल्कुल सही है, शकरता आपने सही बताया। शकरू, शकरू, सही, माशाल्लाह। तो ये इन इशारों का ये मतलब है कि जो हम अरबी में पढ़ रहे हैं तो हमें बार बार ट्रांसलेशन दोहराना ना पड़े और वो मैच हो जाए। बिलाल भाई सॉरी, एक क्वेश्चन करना था इसमें। हाँ, वो अभी आपने ये फतह, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, इन दोनों का डिफरेंशिएट आसान अल्फाज में हम किस तरह करेंगे? मतलब आसान जैसे अगर लफ्जों हम में इसके ये है, टेबल को जा रहे हैं तो टेबल तो सेम ही है। टेबल इसलिए सेम है कि माजी जो है ना वो दोनों का सेम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा वो किताब खोलता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फतह यफ्तहू और नसरा यंसुरू में जो फर्क है वो इसके फेले मुजारे के अंदर सेकंड लास्ट कलमे के ऊपर जबर है। करेक्ट। यानी इसकी प्रेजेंट और फ्यूचर की जो फॉर्म है उसके सेकंड लास्ट कलमे के ऊपर जबर है, जबकि नसर यंसुरू में सेकंड लास्ट कलमे के ऊपर पेश है।
اور ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے. نصر بھی وہی ہے, فتح کی فیملی میں بھی وہی ہے. یعنی اس پیج میں جتنے ان سب کے اوپر بھی تینوں پہ زبر لگا ہے اور اس پہ بھی سب کے اوپر زبر لگا ہے, تو وہ ماضی ابھی تک ہم نے چونکہ ٹیبل جو پڑھا ہے وہ ماضی کا پڑھا ہے, اس لیے ہمیں کوئی فرق لگ بھی نہیں رہا. فرق تب محسوس ہوگا جب ہم جائیں گے پریزنٹ اور فیوچر میں. ٹھیک ہے, اب جو ہمارا آج کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پیج میں اور اس کے بعد سیکنڈ پیج میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنی ہمیں آ جائیں اور ہمیں اس سے ٹیبل بھی بنانا آ جائے اور ہم قرآن پاک میں ان کا استعمال بھی دیکھ لیں یا سیکھ لیں. تو اس کے لیے مجھے بتائیں کون سی دوائی لینی پڑے گی؟ اصل میں بنا دیا میں نے. اچھا یہ آگے جا کے یعنی میننگز میں فرق آ جائے گا نا, کس کے میننگ؟ ٹرانسلیشن میں فرق آئے گا نا. جیسے وہ چیز تو ٹھیک ہے, کلیئر ہے کہ زیر و پیش کا ڈفرنس ہے, وہ تو سمجھ میں آ گئی بات. مطلب اس کو اگر میننگز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہر لفظ کا اپنا ایک الگ معنی ہے. اس سے نصر ینصرو یا فتح یفتحو کی فیملی میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے, وہ یخرجو کا مطلب نکلنا ہے تو نکلنا ہے, چاہے وہ یخرجو نصر ینصرو کی فیملی میں ہو یا فتح یفتحو کی فیملی میں ہو. خرج یخرجو مینز نکلنا, خلق یخلقو مینز کریٹ کرنا, خلد یخلدو مینز ہمیشہ رہنا. ٹھیک ہے, اب اس کے معنی یاد کرتے ہیں. نصر کا معنی آپ نے یاد کر لیا, وہ ہے مدد کرنا, ٹو ہیلپ. بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. جیسے ہم پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ, تو بلغ مطلب پہنچنا, کہ یا رسول اللہ آپ کا کمال بلندی کو پہنچا. بلغ العلا بکمالہ, تو بلغ مطلب پہنچنا, کسی اونچی جگہ پہ پہنچنا یا ویسے بھی پہنچنا. اور بسطہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹینڈ کرنا, یعنی پھیلانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے باسطو. باسطو تو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تنگ دستی ہو, جس کے پاس پیسے کم ہو, جس کو لگتا ہو کہ اس کو خرچہ زیادہ اور انکم کم ہے, تو وہ یا باسطو کا ورد کرے. یا باسطو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یہ کوالٹی ہے کہ آپ جس نام سے ورد کرتے ہیں آپ کو وہ خصوصیت مل جاتی ہے, تو پھیل جاتا ہے. آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ چیز پھیل جاتی ہے. تو ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 72 ٹائم, یہ ضمن ایک بات عرض کر رہا ہوں, یا باسطو یا باسطو یا باسطو کہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ آپ کو یاد رہے گا کہ باسطو کا مطلب پھیلانے والا, اور بسطہ کا مطلب اس نے پھیلایا. بسطو ان سب نے پھیلایا, بسطتا آپ نے پھیلایا. یہاں تا اور تا میں ادغام ہو جائے گا. بسطتا, بسطتم, بسطتو, بسطنا. ٹھیک ہے. اور ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ یہ ہمارے اردو میں بھی اس کا استعمال ہے, کہ جیسے یار میں نے فلاں جگہ جانا ترک کر دیا ہے, یا میں نے فلاں عادت ترک کر دی ہے, مطلب چھوڑ دی ہے. تو کسی چیز کو جو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ترک, اور فعل ماضی اس کا بنے گا ترکا. اور قرآن پاک میں یہ 43 ٹائم استعمال ہوا ہے تقریباً. حشرہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, ٹو برنگ ٹوگیدر. تو جیسے قیامت کے دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ حشر نشر ہوگا, قیامت کے دن حشر ہوگا, تو حشرہ کا مطلب جمع ہونا یا جمع کرنا. اور حکمہ حکم سے, اور حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ, ججمنٹ اور رول. تو حکمہ اس نے فیصلہ کیا, حاکمن فیصلہ کرنے والا, جیسا دبئی کورٹ کی باہر لکھا ہوا حاکم. اور محکوم جس کے بارے میں فیصلہ ہوا, حکمہ اس نے فیصلہ کیا. خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا, خرجہ وہ نکلا. تو یہ آسان لفظ ہے خرجہ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بورڈ ہوتے ہیں اس پر مخرج لکھا ہوتا ہے, ایگزٹ کے بورڈ پہ مخرج لکھا ہوتا ہے, یعنی نکلنے کی جگہ. اور خلدہ کے معنی ہے ہمیشہ رہنا. جیسے قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو خالد ہمیشہ رہنے والا, خالدین بہت سارے ہمیشہ رہنے والے, لیکن ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ لفظ خلدہ ہے. خلدہ وہ ہمیشہ رہا, خلدو وہ سب ہمیشہ رہے, خلدتا آپ ہمیشہ رہے, خلدتم آپ سب ہمیشہ رہے, خلدتو میں ہمیشہ رہا, خلدنا ہم سب ہمیشہ رہے. اس کے بعد لفظ خلقہ ہے, اور خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا, تخلیق کرنا, بنانا.
جو چیز پہلے نہ اس کو بنانا. تو اللہ تعالیٰ کو خالق کہتے ہیں اور تمام مخلوق کو مخلوق کہتے ہیں. خلق اس نے بنایا، یہ قرآن پاک میں 248 بار آیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا. تو خلق اس نے تخلیق کیا. دخلا یہ آسان لفظ ہے، داخل ہونا، جو عربی اور اردو کے قریب قریب بعض اوقات مل جاتے ہیں. ذکرہ کا مطلب ذکر کرنا، رزقہ کا مطلب رزق پرووائڈ کرنا، سجدہ کا مطلب سجدہ کرنا. تو یہ ہو گئے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں بیچ میں سے کہ بتائیے خالدن کا کیا مطلب ہے، تو آپ لوگ اب ریڈی رہیں، اور جو میں پوچھتا جاؤں یعنی میں لفظ بولوں گا، آپ نے ٹرانسلیشن مجھے بیک میں دینا ہے تاکہ آپ کو یہ الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ یاد کر لیتے، لیکن کلاس میں یاد کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اسائنمنٹ دینے سے واپس ملنا مشکل ہے. تو خالدن کا مطلب بتا دیں. کوئی بھی بتا کوئی دے. بھی بتا دے. ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے جناب. باستن پھیلانے والا. اچھا کوشش کریں کہ دوسرے بھی سب جو ہیں وہ اس میں خود حصہ لیں بڑھ چڑھ کر اور بتائیں. ٹھیک ہے. اور حاکمن فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے. داخلن سوری داخلن داخل ہونے والا، رازقن رزق دینے والا. رزق دینے والا، باستن پھیلانے والا. ناصرن مدد کرنے والا. ٹھیک ہے جناب. ترکا چھوڑنے والا. نہیں جناب. ترکا اس نے چھوڑا. بالکل. حکم اس نے حکم دیا. بالکل صحیح. خلقا اس نے پیدا کیا. نصر اس نے مدد کی. وہ مدد کرتا ہے. نہیں میں ابھی پہلی والی لائن میں ہی ہوں. خلقا نصرا وہ مدد کرتا ہے، یہ سیکنڈ لائن آ جائے گی، یہ پریزنٹ فارم آ جائے گی، ابھی تو ہم پاسٹ میں ہیں. تو نصرا دوبارہ بتائیے گا. نصرا اس نے مدد کی. ترکا اس نے چھوڑا. حشرا وہ داخل ہوا. اکٹھا کیا. حشرا سر کیا وہ اکٹھا کرتا ہے. کرتا ہے نہیں، کیا ماضی ہے. اس نے جمع کیا. اسے جمع کیا. رزقا اس نے رزق دیا. رزقو ان سب نے رزق دیا. سجدو ان سب سب نے سجدہ کیا. خرجو سب نکلے. بہت خوب. رزقنا ہم سب نے ہم سب کو ہم سب نے رزق دیا. ہم سب نے رزق دیا. ہاں. سجدنا ہم سب نے سجدہ کیا. سب نے سجدہ. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ہم سب نے پیدا خرجنا ہم سب نکلے. بہت خوب. ترکنا ہم سب نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ پہلے پیج میں، اس پیج میں جتنے معنی ہیں آلموسٹ 80% آپ کو یاد ہو گئے. شاید کسی کا ذہن میں نہیں ہو، لیکن میں اندازہ ہو رہا ہے کہ باقی کے آپ کو مطلب آ گئے. تو اس کو یاد کرنے کا یہی طریقہ، یہی انداز ہے کہ پیج کو آپ سامنے رکھیں اور اس کو تھوڑا سا اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے کرتے جب اس کا ریویژن کریں گے تو یاد ہو جائیں گے. اور پھر جب آپ یہ دیکھیں گے نا کہ اس کے آگے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں 164 بار ہے، 248 بار ہے، 80 بار ہے، تو سیلف موٹیویشن بھی ملے گی کہ یار یہ تو پڑھ لو بھائی، یہ لفظ ایک دفعہ یاد کر لیں گے آگے بہت ساری جگہوں پہ کام آئے گا. جیسے میں آپ کو قرآن پاک کی اب آیات دکھاتا ہوں انشاءاللہ. هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے. لکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا. خلق اس نے تخلیق کیا. خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو. سماوات آسمان، الارض زمین. وجعل اور بنایا اس نے. جعل کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں. جعل کا مطلب ہوتا ہے کچھ بنانا، ٹو میک سم تھنگ.
اور بنایا اس نے، کیا بنایا؟ الظلمات والنور، اندھیروں کو اور اجالوں کو۔ تو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو تخلیق کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اجالوں کو بنایا۔ تو اگر آپ نے ورب کو فوکس کر کے یاد کر لیا تو پوری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور اجالوں کو۔ ان، بے شک، کیسر بھائی آپ کریں اس آیت کا ترجمہ اگر آپ کا مائک چل رہا ہے۔ نہیں چل رہا، عبد الغفار آپ کریں۔ یا عبد الغفار جی جی لبیک۔ کون ترجمہ سا کریں معذرت؟ لاسٹ والی کون؟ آیت کا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، جس نے خلق پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی ستہ ایام 7 دنوں میں، ستہ کا مطلب 6 ہوتا ہے حاجی صاحب، 6 ایام میں، معذرت 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں، معذرت۔ یو اے ای میں رہتے ہوئے چیک لکھتے ہوئے آپ نے، اچھا خیر انگلش میں لکھتے ہیں ورنہ تو عربی میں لکھتے ہوئے 6 اور 7 کا فرق کر دیا تو مشکل۔ یہاں تمہارا کی بجائے نا مفتی صاحب تم سب کا آئے گا، جی تم سب کا رب نا۔ ہاں، بے شک ربکم، بے شک بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بے شک تم سب کا رب، تمہارا رب یعنی یہ مفہوم ہے کہ تمہارا رب مطلب تم سب کا رب، ورنہ اگر کسی ایک کے لیے کہنا ہوتا تو وہ کہتے آپ کا رب یا تیرا رب۔ تو تمہارا رب، یہ لفظ تمہارا کے اندر آلریڈی یوں سمجھیں کہ وہ جمع والی چیز نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک تو ہو بے شک تمہارا رب یا تم سب کا رب وہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے زمینوں و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اور اب میں آتا ہوں اس پہ، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، تو یہ تو یاد ہی رکھ لیں کہ یا ایھا الناس کا کیا مطلب ہے، سب اس کو یاد رکھ لیں کہ یا ایھا الناس کا مطلب ہے اے لوگوں، کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں، اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں سارے کے سارے مسلم، نان مسلم، کافر سب شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم سب ڈرو، اتقوا، تم سب ڈرو، ربکم، تم سب کے رب سے یا تمہارے رب سے، تم ڈرو، اور بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا اچھے الفاظ کے ساتھ کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ مقصد وہی ہے کہ اس رب سے ڈرو جو تم سب کا رب ہے۔ اے لوگو اتقو، ڈرو، ربکم، تمہارے رب سے، جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اور بندہ دعا بھی کرتا ہے اللہم اجعلنا من المتقین، اے اللہ مجھے ڈرنے والا بنا۔ تو تقوی کا بیسیکلی مطلب ہے خوف، ڈر۔ تو اتقوا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آیا ہے اس کا یا تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یا پھر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی، جس نے خلقکم، تخلیق کیا ہے، کم، تم سب کو، خلقا، اس نے تخلیق کیا ہے، خلقا، اس نے تخلیق کیا، خلقا، اس نے تخلیق کیا، خلقا الگ ہے، کم الگ ہے۔ خلقا کے اندر یہ ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ ہے، 3rd پرسن سنگولر، خلقا، اس نے تخلیق کیا، اور جو ساتھ میں کم لگا ہوا ہے وہ آبجیکٹ کا ہے، جو ہم نے سب سے پہلے دن پڑھا تھا، دینکا دینکم، اس تمہارا دین، تم، آپ کا دین، آپ سب کا دین۔ تو کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب۔ خلقا، اس نے پیدا کیا تم سب کو، کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے، من کا مطلب سے، نفس کا مطلب جان، واحدہ کا مطلب ایک، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا۔
रब्बना اے پروردگار، اے ہمارے رب، ما خلقتا، یہ آج میں ترجمہ کر رہا ہوں اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ کلاس میں آپ سب کریں گے اس کا ترجمہ. ربنا اے ہمارے پروردگار، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا. ما کا مطلب ہے نہیں، یہاں ما کا مطلب ہے نہیں. ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ہذا یہ سب. ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور جہاں جہاں اشارہ کیا جائے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہذا 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 حاسوب، ہذا جوال، ہذا قرآن، ہذا کتاب، ہذا طابلہ. تو ہذا اشارہ کے لیے ہوتا ہے. یہاں کیا مراد ہے ہذا سے؟ ساری کی ساری دنیا. ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ہذا یہ سب، باطلا بیکار. یا اللہ تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، یہ ستارے بیکار کے نہیں بنائے، کوئی نہ کوئی کام ہے ان کا، کوئی فنکشن ہے. یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ عالم، یہ عالمین، یہ سب بیکار نہیں بنائے. ما خلقت ھذا باطلا تو نے نہیں بنایا ان سب کو باطل یعنی بیکار، کوئی نہ کوئی فنکشن ایسا کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا. تو خیر ہمارا یہاں مقصد کیا ہے؟ خلقتا. خلقتا یہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہے. خلقتا آپ نے تخلیق کیا، خلقا اس نے تخلیق کیا، خلقو ان سب نے تخلیق کیا، خلقتا آپ نے بنایا، خلق تم آپ سب نے بنایا. تو خلقتا آپ نے بنایا. ربنا ما خلقتا اے ہمارے پروردگار، جب ربنا کہہ دیا تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیکنڈ پرسن پر جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. جب ربنا کہا اے ہمارے رب، تو یہاں اب کنورزیشن شروع ہو گئی، اور جس سے کنورزیشن کی جا رہی ہوتی ہے وہ سامنے ہوتا ہے. جس طرح بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو ربنا کہہ کر، ورنہ تو پچھلی آیت میں تھرڈ پرسن سنگولر یوز کیا تھا ہم نے اللہ کے لیے، هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. لیکن پروردگار عز و جل یہاں گویا کے سامنے ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، تو آدمی کے ذہن میں سامنے آ چکا ہے، تو وہ اب حاضر کے صیغے سے خطاب کر رہا ہے. ما خلقت ھذا باطلا، الہی تو نے یہ بیکار نہیں بنایا. لقد نصرکم اللہ، لقد کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نصر اس نے مدد کی، نصر اس نے مدد کی، کم تمہاری، اور اس نے مدد کی، کس نے مدد کی، وہ آگے سبجیکٹ لفظوں میں ہی آ گیا. نصر اللہ، اللہ نے مدد کی، کم تمہاری، بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی. لقد نصرکم اللہ، بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی. لقد نصرکم اللہ، بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے. اگر میں اسی سیکوینس سے چلوں جس سیکوینس سے الفاظ ہیں، تو لقد بے شک، نصر اس نے مدد کی، کم تمہاری، اللہ اللہ نے. وَنَصَرْنَاهُ، واو کو ہٹا دیں، واو کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے. نصرنا یہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ نصرنا، نصرنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب نے مدد کی. ہم سب ہم سب نے نے مدد کی. بہت خوب. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، کیونکہ جب ظاہر ہے کہ کوئی بڑی شان و شوکت والا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نوازا ہے، ہم نے تمہیں یہ دیا ہے، ہم نے تمہیں وہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرماتے ہوئے کہا نصرنا، ہم نے مدد کی، ہو اس کی، نصرنا ہم نے مدد کی، ہو اس کی، کس چیز سے مدد کی؟ من القوم الذین، اس قوم سے مدد کی، الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ. آیتوں کو کذبوا، کذبا اس نے تکذیب کی، کذبوا ان سب نے تکذیب کی، کذبا اس نے جھٹلایا، کذبوا ان سب نے جھٹلایا. تو وہ قوم جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، ہم نے ان سے آپ کی جان چھڑا دی، ہم نے مدد کی. وَنَصَرْنَا، اور ہم نے مدد کی، ہو اس کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم سے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی. اب میں نے قرآن پاک کی ایگزامپل کے علاوہ بھی کچھ ایگزامپل لی ہیں، جیسے خرج ناصر من البیت، کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ناصر گھر سے باہر نکلا. ٹھیک ہے. وَدَخَلَ خَالِدٌ فِي الْمَسْجِدِ، خالد مسجد میں داخل ہوا. خالد مسجد میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ
वर्ब है तो इसके बाद ये इसका सब्जेक्ट है, नॉर्मली सब्जेक्ट इसके लफ्ज़ों में बराबर में साथ में आ जाता है, और ये इसके ऑब्जेक्ट है या मुताल्लिकात है, मिनल बैत या फिल मस्जिद। ठीक है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो आज जो हमने इसमें से सबक पढ़ा है वो है ये रज़क़ना। क्या मतलब है रज़क़ना? रिज़्क़ देने वाला। नहीं, हम सब ने हमने रिस्क दिया, हमने रिस्क दिया पहले माजी का है, और ये फर्स्ट पर्सन के जमा है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। रज़क़ना हमने रिस्क दिया, रज़क़तु मैंने रिस्क दिया, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हुम उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, और मिम्मा का मतलब होता है उसमें से जो, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। युनफ़िक़ून ये फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे कौन सा होता है? जो प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इसकी या बता रही है कि ये फ़ेल मुज़ारे यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, और इसके मीनिंग्स भी बता रहे हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। वइज़ क़ुलना और जब हमने कहा, लिल मलाइकती मलाइका के लिए, फरिश्तों के लिए क्या कहा? उसजुदू सजदा करो, तुम सब सजदा करो। अब ये उसजुदू अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसजुदू कहाँ लिखा है। फेल अमर अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे लास्ट में सजदा, उसने सजदा किया, यसजुदू वो सजदा करता है, उसके बाद क्या है? उसजुद। उसजुद का मतलब है सजदा करो, और अगर इसकी जमा होगी तो होगा उसजुदू, तुम सब सजदा करो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकती, तो जब हमने कहा मलाइका के लिए, फरिश्तों के लिए, उसजुदू कि सारे सजदा करो। किसको सजदा करो भाई? ली आदम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फसजदू, फा का मतलब है तो, सजदू उन सब ने सजदा किया। ये हमारा लेसन है, ये हमारा आज का मोटिव है। सजदू, सजदा उसने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया। फेले माजी का गायब का सीगा है और जमा के लिए है, प्लूरल के लिए, उन सब ने सजदा किया। सजदू उन सब ने सजदा किया, सजदा एक ने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिवाय बदबख्त इबलीस के। हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, ये अलग आयत है। मलाइका ने सजदा किया, कुल्लुहुम तमाम के तमाम, अजमाऊन जमा होकर, तमाम के तमाम फरिश्तों ने एक साथ ही सजदा कर दिया भाई। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो सजदू आया, सब ने सजदा किया, और यहाँ मलाइका के लिए सजदा आया। कोई बता सकता है क्यों? यहाँ सिंगुलर, यहाँ प्लूरल, क्यों भाई? दोनों जगह फरिश्ते हैं सजदा करने वाले, यहाँ भी मलाइका है, वहां भी मलाइका है। ये फसजदू मलाइका के लिए यूज हो रहा है जी। एक एक बताइए जी, क्या कह रहे हैं शफीक रहमान साहब? मैं क्या, ये जो फसजदू है ना, ये मलाइका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसमें इब्लीस भी शामिल है शायद? नहीं नहीं, इबलीस तो शामिल होता तो फिर तो ये डबल जमा हो जानी चाहिए थी। ये तो गायब जमा से यानी प्लूरल से सिंगुलर हो गया। फसजदल मलाइकतु ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, फसजदू उन सब ने सजदा किया मलाइका ने, यहाँ पर जो है वो मलाइका को एक कौम की हैसियत से सिंगुलर एक तरीके से समझे कि एक अंडरस्टैंड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लफ्ज़ इंसान की, तो बोलते हैं ना कि इंसान बड़ा ही शातिर है, इंसान बड़ा समझदार है, इंसान बड़ा ये है। तो वहाँ कभी कभी एक अकेला इंसान मुराद होता है, और कभी सारी इंसानियत मुराद होती है, जितने भी इंसान हैं। लेकिन जो हम उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अल्फाज वही होते हैं जो एक 100% सिंगुलर के लिए होते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो पूरी कौम इंसानियत गोया के एक है। तो इसी तरीके से सारे के सारे फरिश्ते मिलकर एक कौम फरिश्ता है, और वो उस एतबार से इनको कहा गया कि फसजदल मलाइकतु, यानी मलाइका के जमा, मलाइका के सजदा करने में इतना जबरदस्त इत्तेहाद था
اور اتنا زبردست اتفاق تھا کہ گویا کہ یعنی اتنی یونٹی کے ساتھ سجدہ کیا کہ گویا کہ ایک ہی آدمی نے سجدہ کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اوکے آگے کلہم، ہاں آگے کلہم اور اجمعون آ رہا ہے نا کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، ایک ساتھ سجدہ کیا، تو وہ یونٹی ایسی ہو گئی ہے کہ گویا کہ یہ سب مل کر ایک ہی باڈی ہے. تو اس لیے ان کے لیے سنگولر آیا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور الذین وہ لوگ جو، یہ الذین کا ترجمہ تو آپ یاد کر ہی لیں، وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. نار کا مطلب ویسے آگ ہوتا ہے لیکن مراد جہنم ہے. تو یہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ ہم نے یہ والے جو فرسٹ پیج تھا اس کا ترجمہ تو میں نے آپ نے مل کر یاد کر لیا، اور میں نے تھوڑا سا یاد کروا دیا، تھوڑا آپ نے یاد کر لیا، تو یہ ہو گیا. لیکن جو سیکنڈ پیج ہے یہ تو انٹچ رہ گیا بیچارہ، تو اس کو آپ نے کرنا ہے. اس میں شکر کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، شکر کرنا. صدقہ کا مطلب ہو گیا سچ بولنا. اور شعرا کا مطلب ہے شعور. شعرا کا مطلب جو ہے وہ شعور سے ہے، یا شعر کے جیسے شاعر شعر کہنے والا، اس سے ہے. اور عبدہ کا مطلب ہے عبادت کرنا، ورشپ. اور فسقہ کا مطلب ہے نافرمانی کرنا. قتل کا مطلب ہے قتل کرنا. قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا، ٹو سٹ. کتبہ کا مطلب ہے لکھنا. اور کتمہ کا مطلب ہے گواہی کو چھپانا یا صرف چھپانا. اور کفرہ کا مطلب ہے کفر کرنا، ڈس بلیور کو جسے کافر کہتے ہیں. مکرہ کا مطلب ہے مکر کرنا. نظرہ کا مطلب ہے دیکھنا. اور نفخہ کا مطلب ہے سانس لینا. جیسے قیامت کے دن سور جو پھونکا جائے گا اس کو نفخ بھی کہتے ہیں. تو وہ حضرت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک بڑے مشہور فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سانس ہوگا، وہ سور ہوگا. تو نفخ ینفخ، یہ سانس. اس کو آپ تھوڑا سا دوبارہ تبارہ چوتھی بار پانچویں بار تھوڑا سا دیکھیں گے نا، جیسے بیچ بیچ میں دیکھ لیں گے. فاسق گناہ گار، عابد عبادت کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، شاکر شکر کرنے والا، کاتب لکھنے والا، کافر کفر کرنے والا، ماکر مکر کرنے والا، ناظر دیکھنے والا. تھوڑا سا اس کو ریویژن کریں گے تو یہ بھی آپ کو آ جائے گا. تو یہ دونوں پیج اگر ہو جائیں گے تو سمجھے باب نصر ینصر آپ نے کمپلیٹ کر لیا، اور اس کا فعل ماضی کا ٹیبل آپ نے یاد کر ہی لیا ہے. تو کوئی بھی لفظ آپ کو دیا جائے آپ اس سے کر لیں گے، اور قرآن پاک میں وہ آئے گا تو آپ اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. کوئی سوال ہو آپ کا؟ مفتی صاحب اس میں نا جیسے عبداللہ صاحب آج پہلا لیکچر ہوا ہے جی، تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ وہ چونکہ عرب کمیونٹی میں رہتے ہیں جی تو وہ بڑی جلدی گرپ کر لیں گے. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ یا تو کیسر بھائی یا کوئی ان کو سلائیڈز بھیج کے اور پچھلی ریکارڈنگ ان کو بھیج دے تاکہ وہ پچھلے پروگرام جو سن لیں. جی اور پھر بالکل اس کے بالکل. بعد پھر یہ کہ تھوڑا سا ان کو ٹائم مل جائے تو وہ ہمارے ساتھ مل جائے گا. ہاں دیکھیں ہماری کلاس ایک دن کی گیپ کے ساتھ ہے نا، تو اب اگلی کلاس ہماری سمجھے 48 گھنٹے کے بعد ہے.